السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک قسم کا بچال آیا ہوا ہے لمز کے طالب علموں کو لے کر، تو سوچا کہ آج انہی پر بات کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے کلپ وائرل ہیں، آپ سب کے نالج میں ہے کہ ہمارے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ لمز کے طالب علموں نے ان سے سوالات پوچھے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ہم سے زیادہ باشعور ہے۔ چلے ایسے کہہ لیتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ باشعور ہے، مجھ سے زیادہ وہ کرنٹ افیئر سے آگاہ ہیں، مجھ سے زیادہ وہ حالات حاضرہ سے آگاہی رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جرأت اظہار ہے ان میں، مجھ سے زیادہ سچائی ہے۔ میں ایک کمزور سا انسان جو خوف میں گرا ہوا، کمپرومائز کی دنیا میں بسا ہوا، جو کسی خوف کا شکار ہے، کسی ڈر کا شکار ہے، اور جو بہت کچھ نہیں کہہ پاتا۔ اور جب میں اس سٹیج پر تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے تو چند الفاظ بھی بولنے نہیں آتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اور اگر پتہ ہوتا تھا تو اس طرح کا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی، میں اکثر اپنے سے پہلے والوں کو دیکھتا ہوں تو مایوس ہوتا ہوں، جبکہ مایوسی ایک گناہ بھی ہے، لیکن جب میں اپنے ملک کی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کو دیکھتا ہوں، جس کو اگر 10 میں سے نمبر دیے جائیں تو وہ 10ویں نمبر پر بھی نہ آئے، لیکن تب مایوسی ہوتی ہے جب اپنے ملک کے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے دیکھتا ہوں۔ مایوسی ہوتی ہے جب پارلیمنٹ کو تماشا بنا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہوئے موسٹ سینئر لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ مایوسی ہوتی ہے جب سپریم کورٹ کو تقسیم ہوتے دیکھتا ہوں۔ مایوسی ہوتی ہے جب غریب کو در در پر ٹھوکریں کھاتا دیکھتا ہوں۔ مایوسی ہوتی ہے جب غریب کو لتر پڑتے ہیں۔ مایوسی ہوتی ہے جب کسی غریب کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ مایوسی ہوتی ہے جب پورا نظام اپاہج دیکھتا ہوں، جو ہم وقت 5 سے 10% الیٹ کلاس کی تابعدار میں مگن دیکھتا ہوں۔ جب اس بدبودار نظام کی بدبو کو سونگتا ہوں تو بہت مایوسی ہوتی ہے، اور اس مایوسی میں لگتا یوں ہے کہ اب تو اپنا مقدر بس یہی ہے، ہم نے بس اسی طرح غلامی میں جینا ہے۔ ملک نے امریکہ اور IMF کی غلامی میں، اور ہم نے شاخی خاندان جو 5-6 ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، پہلے ذوالفقار علی کار بھٹو صاحب تھے، نصرت بھٹو صاحب سے نذیر بھٹو صاحبہ، پھر زرداری صاحب، اور اب بلاول بھٹو صاحب، اسی طرح جو ہے وہ پہلے تھے مفتی محمود، پھر مولانا فضل الرحمان، اب ان کے بیٹے، اسی طرح باجہ خان، ولی خان اسفند یار ولی، ایمل ولی، اور اسی طرح آگے ان کے بچے حوصاف شریف، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اور پھر ان کے بچے۔ یہی شاخی خاندان نے جو ہمیں چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے، پورے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اسے دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن اب لمز جیسے بچے جب سامنے آتے ہیں، ان کے سوالات اور چیزیں سامنے آتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے جواب دیے۔ بڑے مشکل سوال تھے، ڈائریکٹ سوال تھے، لیکن انہوں نے بہترین طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی۔ یہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا، ہم سے سوالات ہی چھینیں گے، اور آج بھی جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ، بہت میچور طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ اس سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوالات اٹھا رہا ہے کہ لمز کے بچوں نے بدتمیزی کی ہے۔ تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ جب سوال اٹھائے جائیں گے، جو سوال کرتا ہے اس کو بدتمیز کہا جاتا ہے، اسے پڑھا لکھا جاہل کہا جاتا ہے، اور یہی ہم سے چھینے گے، سوالات ہی چھینیں گے۔ اگر سوالات نہ پوچھے جائیں تو پھر یہ جو ہے وہ ایک بھیڑ بکریوں کا ریور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن لمز کے اسٹوڈنٹس نے جو سوال کیے، مثلا 50 منٹ آپ لیٹ کیوں آئے، مثال کے طور پر آپ یہاں کیوں ہیں، اب یہاں بیٹھ کر
کیا کر رہے ہیں؟ جائیے ملک سنبھالیں۔ جب آئین میں 90 دن میں انتخابات ہیں تو پھر آئین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ روز آئین کی ریٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقدموں کے حوالوں سے انہوں نے سوال کیے کہ جب کوئی بولتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایسے سوالات تھے۔ جب میں نے یہ سوال سنے تو مجھے اپنی آنے والی نسل پر بہت ناز آیا۔ اچھا، اب یہاں پر تنقید بھی ہوئی بہت ساری، ایک طرف سے اسٹوڈنٹس کے اوپر اور ایک طرف سے کاکڑ صاحب پر۔ کاکڑ صاحب کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ کاکڑ صاحب بہت کنفیوز ہوئے اور کاکڑ صاحب جو ہے وہ انہوں نے پانی کی باٹلیں جو ہیں وہ ختم کر دی پی پی کر۔ بالکل کاکڑ صاحب کنفیوز ہوئے تھے، لیکن جو ہے پھر بھی انہوں نے بہت تحمل کے ساتھ جو ہے وہ جوابات دیے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ اس میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے وہ بدتمیزی کر رہے تھے سوال پوچھ کر کہ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے۔ بدتمیزی والا سوال بھائی جان، بدتمیزی یہ نہیں ہے کہ کوئی طالب علم یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے خطاب کرنے کے لیے آنا تھا، وہ لمز نہیں، وہ کوئی بھی یونیورسٹی ہو، تو آپ 40 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ بدتمیزی یہ ہے کہ آپ 40 منٹ لیٹ آئے ہیں، بلکہ جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وقت ان کی پابندی نہیں کرتا، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت ان کی قدر نہیں کرتا، اور جو قومیں وقت کی پابندی کو مد نظر نہیں رکھتی وہ قومیں جو ہیں وہ پستی کی طرف جاتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ایک عام رواج ہے کہ ہم ہر پروگرام پہ ہر جگہ پہ لیٹ پہنچنے کے عادی ہیں۔ بہرحال بدتمیزی یہ نہیں ہے کہ نگراں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان سے سوال پوچھا گیا، بلکہ بدتمیزی یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پورے 50 منٹ لیٹ آئے۔ وہاں پر ہمارے اساتذہ تھے، ویسے تو اب اساتذہ کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس سے منشی کے برابر بھی حق نہیں دیتے۔ بہرحال بدتمیزی یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب لیٹ آئے، جہاں استاد بیٹھے تھے ان کے انتظار کر رہے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، ایک تعلیمی ادارے میں انہوں نے جانا تھا، ان کو اپنا شیڈول اور سفر اس طرح سے طے کرنا چاہیے تھا کہ وہ 5 منٹ پہلے آ جاتے۔ اور ایک جگہ یہاں پر جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ جواب تو دیا اس سوال کا، لیکن اس طرح کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا جی میں کیبنٹ میں بیٹھا بھی آپ کے مستقبل کے جو ہے وہ کام کر رہا تھا اس کے اوپر، اور میں جب آیا تو آپ کے اساتذہ سے ملتے مجھے جو ہے وہ وقت لگ گیا، اور جب وہ بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی جو ہے وہ 50 منٹ میں لیٹ ہوا، اس میں سے جو ہے وہ میرے جو ہے وہ پیچھے 25 منٹ تو میرے وہیں پر لگ گئے، اور پیچھے جو ہے وہ رہ گیا آپ کے 35 منٹ۔ اس طرح کا کوئی سوال تھا اور وہ وہاں پہ ٹائم کو بھی ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں بتا سکے۔ بہرحال وہ کنفیوزڈ ہو گئے سوال کے اوپر۔ دوسرا میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ طالب علموں کے سوالات پر جو ہے وہ تالیاں بج رہی تھی، جواب پر تالیاں نہیں بج رہی تھی، لیکن فکر والی بات یہ ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تالیاں کس پر بج رہی تھی، فکر والی بات یہ ہے کہ سوالوں پر تالیاں کیوں بجی، کہیں گھٹن زیادہ تو نہیں ہوگی، کہیں نفرت کے بیج جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں تو نہیں بو دیے گئے، کہیں ہماری آنے والی جو نسل ہے اس سے وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئی۔ اور سوال کرنے کو بدتمیزی ہرگز نہ سمجھیے، اللہ کا واسطہ ہے اس قوم کو سوال کرنے کی عادت پڑنے دیں، لاشیں بننے سے بہتر ہے، اندر کی جو فرسٹریشن ہے اس کو سوالوں سے ختم کیا جا سکے، غلط فہمیاں دور ہو سکے، معاشرے کے اندر استحکام آ سکے۔ سوال کو رد نہ کریں، سوال کو اپنے ذہنوں کے مطابق مت پرکھیں، بلکہ وہاں جا کر طالب علموں کے ذہن کے مطابق ان کی سطح پر جا کر سوال سنیں اور جواب دیں، اور سوچیں آپ کی آنے والی اگلی نسل نے ہی اس ملک کو آگے چلانا ہے۔ اگر آپ کی جان ان شاخی خاندانوں سے چھوٹ جاتی ہے تو وہ نسل کیا سوچ رہی ہے، وہ نسل کیوں پریشان ہے، وہ نسل آپ سے تلخ سوال پوچھ رہی ہے۔ سلام ہے لمز کے بچوں کو، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے کسی کے لہجے کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ آگے کون ہے۔ جو سوال آپ کے حواس پر قائم ہے
जैसे आप घुटन महसूस कर रहे हैं, आप पूछें, सवाल पूछते रहना है, सवाल करते रहना है। जब तक सवाल इस मुआशरे में उठते रहेंगे तो तरक्की और शाऊर का ये सफ़र जो है वो जारी रहेगा। जिस दिन हमने सवाल की हौसला शिकनी कर दी, उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मैं इन सारे अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो तनकीद कर रहे हैं लम्ज़ के इन नौजवानों पर, कि पहले अपने गिरे बानों में तो झांकें, आपने कैसा पाकिस्तान दिया है कि आज इनके लहजे ऐसे हो गए हैं, इनके रवैये ऐसे हो गए हैं। असल में तो मुजरम हम लोग हैं जो अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर पाकिस्तान देने में नाकाम रहे हैं, जो उनको अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सके, जिसमें इखलाकियात पर अमल हो, मंतक पर अमल हो, आइन पर अमल हो, जमहूरियत की पासदारी हो, जिसमें निज़ाम बदबूदार ना हो। जब आप बदतर पाकिस्तान देंगे तो फिर नौजवान तो आपसे सवाल पूछेंगे और सवाल उठता रहेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।